الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلباء، کل کے درس میں ہم نے کتاب البیوع باب فی التجارۃ یخالطها الحلف واللغو، اس باب کے تحت وارد پہلی حدیث ہم نے کل پڑھی تھی، جس میں ایک مسئلہ باقی رہ گیا تھا، وہ یہ کہ اس حدیث سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے، یعنی یہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر التجار ان البیع یحضرہ اللغو والحلف فشوبوہ بالصدقہ، کہ اے تاجروں کی جماعت، خرید و فروخت میں، لین دین میں، یعنی لغو لا یعنی باتیں، اسی طرح سے بہت ساری قسمیں شامل ہوتی ہیں، لوگ قسم کھا کر کے اپنا سامان بیچتے ہیں، جو کہ یعنی بلا وجہ قسم کھاتے ہیں، بسا اوقات آدمی جھوٹی قسم کھاتا ہے، تو اس طرح سے یعنی ان گناہوں کا ارتکاب لوگ کرتے رہتے ہیں، تو اس کو کیا کرو، اس میں صدقہ ملا لیا کرو، یعنی اپنے مال میں سے اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ کر دیا کرو، تاکہ یہ صدقہ تمہارے گناہوں کا کفارہ بن جائے۔ یہ نیکی کرو گے تو اس نیکیوں کے بدلے میں اللہ رب العالمین ان صغائر کو، چھوٹے موٹے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ حدیث کا مطلب، اس سے بعض لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ عروض التجارہ، یعنی جو تجارتی سامان ہوتے ہیں، تجارتی جن سامانوں سے تجارت کیا جاتا ہے، کوئی بھی سامان ہو، کپڑا ہو، اسی طرح سے کھانے پینے کی چیزیں ہو، چاول ہو، غلہ ہو، کوئی بھی چیز ہو، یعنی گاڑی وغیرہ ہو، جو بھی سامان تجارت جس سے لوگ تجارت کرتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ تجارتی سامانوں میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ زکوٰۃ یعنی واجبی زکوٰۃ، زکوٰۃ جو مال میں سے نکالنا، حولان حول یعنی سال پورا ہونے کے بعد ایک مخصوص مقدار میں زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے، تو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ سامان تجارت میں نہیں ہے، بلکہ کیوں استدلال کیا ان کا، کس طرح استدلال کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر واجبی زکوٰۃ، اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور یہاں پر بیان کرتے کہ تم اپنے تجارتی سامانوں میں سے زکوٰۃ نکالا کرو اور اس میں سے کچھ صدقہ بھی دیا کرو، یعنی کون سا صدقہ، یعنی اپنے طور پر صدقہ دیا کرو، استحبابی طور پر، یعنی اپنی جانب سے کچھ صدقہ کیا کرو جو واجبی نہیں ہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہاں پر زکوٰۃ کا ذکر نہیں کیا، صرف صدقہ دینے کے لیے کہا، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ سامان تجارت میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے مشائخ، یہ بعض اہل علم کی رائے، جبکہ وہیں پر جو جمہور اہل علم ہیں، اکثر علماء کی رائے ہے کہ نہیں، تجارتی سامانوں میں بھی زکوٰۃ ہے، تجارتی جو سامان ہے اس میں بھی زکوٰۃ ہے، اور یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نہیں بیان کیا، اس کی وجہ آگے ہم بیان کرتے ہیں۔ تو انہی میں سے ہیں ائمہ اربعہ، یعنی امام حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی، اسی طرح سے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، ان ائمہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سامان تجارت میں زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح سے فقہائے سبعہ جانتے ہیں کنہیں کہا جاتا ہے؟ فقہائے سبعہ نہیں، فقہائے مدینہ کے 7 لوگ ہیں جنہیں فقہائے سبعہ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ تقریباً ایک ہی زمانے کے تھے، قریب ان کا زمانہ ایک ہی تھا، قریب تھا، اس وجہ سے ان کو فقہائے سبعہ کہا جاتا ہے۔ انہی میں سے ہیں فقہائے سبعہ میں سے ایک ہیں عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود ہیں، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ بن مسعود، خارجہ بن زید بن ثابت، عروہ بن الزبیر، سعید بن المسیب، ابو بکر بن عبد الرحمن بن حارث بن ہشام، اسی طرح سلیمان بن یسار، قاسم بن محمد بن ابی بکر صدیق۔ یہ 6 لوگ ہو گئے، اور 7ویں جو ہے ان میں تھوڑا سا اختلاف ہے، کہا گیا 7ویں جو ہے وہ ہے ابو سلمہ بن عبد الرحمن بن عوف یا سالم بن عبداللہ بن عمر، ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے، ان کو کہا جاتا ہے، ان کو فقہائے سبعہ کہا جاتا ہے۔ تو ان فقہا کا بھی اس بات پر اتفاق ہے، اور اکثر تمام اہل علم کا اتفاق ہے کہ یعنی سامان تجارت میں زکوٰۃ ہے، اس میں سے زکوٰۃ نکالنا واجب ہے جب اس کے شرائط پائے جائیں اس میں۔ اور جن علماء نے، جن لوگوں نے کیا، وہ صرف اہل ظاہر ہیں، ظاہریہ ہیں، جنہوں نے کہا ہے کہ اس میں زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو آگے حدیث میں پڑھیں گے آپ کہ تجارتی سامانوں میں زکوٰۃ، حدیث آئیں گی، وہاں پر بتایا جائے گا۔ اسی طرح سے ایک حدیث کی ذکر کرتا ہوں، سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یأمرهم ان یخرجوا الصدقۃ عن الاموال التي یعدونها للبیع، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے تھے، صحابہ کو حکم دیتے تھے کہ اپنے ان اموال میں سے جس کو وہ خرید و فروخت کے لیے تیار کرتے ہیں، جن سے وہ تجارت کرتے ہیں، جن مالوں سے،
ان مالوں میں سے بھی وہ صدقہ نکالا کریں. تو یہاں پر صدقہ نکالا کریں، دلیل یہاں پر اس طرح سے ہے کہ آپ انہیں حکم دیتے تھے نکالنے کا، آپ انہیں نکالنے کا حکم دیتے تھے کہ وہ صدقہ یعنی زکوٰۃ نکالا کریں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ، اور اس کے علاوہ بھی آگے دلیلیں پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ سامان تجارت میں زکوٰۃ ہے. تو یہاں پر اس کا جواب کیا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو کہا کہ صدقہ دے دیا کرو اس میں سے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پر یعنی زکوٰۃ کا تذکرہ آپ نے نہیں کیا ہے، مال میں سے زکوٰۃ پر بحث نہیں کی، بلکہ آپ کا مقصد یہ تھا کہ چونکہ جو تجارت کرتے ہو، تجارت کے خرید و فروخت کے وقت کچھ آدمی باتیں کرتا ہے اس میں لا یعنی باتیں، بلا وجہ اپنے سامان کی تعریف جو بھی وہاں پر نہیں ہونی چاہیے، اور بیجا کلام کرنا اس میں، اور قسمیں کھانا جبکہ آدمی کو قسم نہیں کھانا ہے، کوئی ضرورت نہیں، پھر بھی قسم کھا کر کے اپنے سامان کو بیچتا ہے. تو اس طرح سے کچھ گناہوں کا آدمی ارتکاب کر لیتا ہے، جس کی وجہ سے اگر وہ صدقہ دے دیتا ہے، صدقہ کرتا ہے اپنے مال میں سے کچھ اللہ کے راستے میں فقراء و مساکین کے لیے، تو پھر یعنی وہ گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور اللہ رب العالمین نیکیوں کی وجہ سے ان گناہوں کو مٹا دے گا. یہاں پر یہ بیان کیا اللہ رسول نے، نہ کہ یہ بیان کیا ہے کہ اس میں سے زکوٰۃ نکالنا ضروری ہے یا نہیں ہے، یا کتنا زکوٰۃ نکالنا ہے. یہ دوسری احادیث سے معلوم ہوتا ہے. ٹھیک ہے مشائخ، یہ مسئلہ واضح ہے. اس کے بعد آگے چلتے ہیں دوسری حدیث جو اسی باب کے تحت ایک دوسری حدیث امام بخاری رحمہ اللہ علیہ ہے. کہتے ہیں قال حدثنا الحسین بن عیسیٰ البسطامی وحامد بن یحییٰ وعبد اللہ بن محمد الزہری قالوا اخبرنا سفیان عن جامع بن ابی راشد وعبد الملک بن اعین وعاصم عن ابی وائل عن قیس بن ابی غرزة بمعناه قال يحذره الكذب والحلف وقال عبد الله الزهري اللغو والكذب. یعنی وہی روایت ایک دوسری سند سے امام ابو داؤد رحمہ اللہ یہاں پر لائے ہیں، اور اس میں اسی معنی کی روایت ہے، بس تھوڑا سا اس میں فرق ہے. يحذره اس میں ہے ان البيع يحذره اللغو والحلف، یہاں پر يحذره الكذب والحلف. اور عبداللہ زہری نے فرمایا، انہوں نے کہا اللغو والكذب، اللغو والکذب. تو معنی کے لحاظ سے ایک ہے کہ آدمی لغو قسم کھاتا ہے، اس میں قسم یعنی اور جھوٹی باتیں بھی کرتا ہے، کبھی کبھی بیجا تعریف کرتا ہے، جھوٹی تعریف بھی سامان کی کرتا ہے. اسی طرح سے لغو والکذب، تو لغو سے مراد یہاں پر لغو جو اس سے پہلے بتایا گیا آپ لوگوں کو، والکذب کذب سے مراد یعنی جھوٹ بولنا، جیسے آدمی جھوٹی قسمیں کھاتا اپنے سامان کے لیے بیچنے کے لیے. تو معنی کے لحاظ سے حدیث وہی ہے. اس کے بعد اگلا باب ہے باب فی استخراج المعادن. معادن یہ معدن کی جمع ہے، معدن کی جمع ہے، جیسے مجلس کی طرح سے معدن مجلس، مجالس جس کی جمع آتی ہے اسی وزن پر ہے. اور معدن کسے کہتے ہیں؟ کان کو کہا جاتا ہے، جہاں سے سونا چاندی کا کان ہو، چاہے کوئی بھی کان ہو، سونا چاندی یا دوسری چیزیں جو زمین سے نکلتی ہیں. اللہ رب العالمین نے زمین میں بہت ساری چیزوں کو رکھا ہے، سونا ہے، چاندی ہے، یا لوہا ہے، یا کوئلہ ہے، یا بہت ساری چیزیں، قیمتی چیزیں جو لوگوں کے استعمال کے لیے ہوتی ہیں، وہ یہاں پر مراد ہیں. تو کان سے اشیاء کے یا چیزوں کے نکالنے کا بیان. امام ابو داؤد رحمہ اللہ یہاں پر اس باب کو لائے ہیں. معدن کا کتاب البیوع سے کیا تعلق ہے؟ تو کتاب البیوع سے اس باب کا تعلق اس طور پر ہے کہ معدن جو ہوتا ہے وہاں سے سونا چاندی نکلتا ہے، کان سے سونا چاندی بھی نکلتا ہے. اور سونا چاندی کیا ہے؟ یہ قیمتوں، یہ سامانوں کی قیمت ہوا کرتی ہے. لوگ اس کے ذریعے سے سامان وغیرہ خریدتے ہیں، بیچتے ہیں، یعنی سونے چاندی سے. اسی طرح سے سونے چاندی کے علاوہ بہت ساری چیزیں نکلتی ہیں کان سے، معدن سے. تو وہ چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ گویا کہ تجارت کا، خرید و فروخت کا وہ سامان ہوتی ہیں، جس سے جن کو آدمی خرید و فروخت میں یعنی استعمال کیا جاتا ہے، لوگ اس کو خریدتے ہیں اور بیچتے ہیں. تو یہ تعلق ہے اس کا کتاب البیوع سے کہ معدن سے جو سامان نکلتا ہے، سونا نکلتا ہے، چاندی نکلتا ہے، جو کہ سامانوں کی قیمت ہوتی ہیں، قیمت کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اسی طرح سے اور جو چیزیں نکلتی ہیں اس کو بھی لوگ خریدتے ہیں اور فروخت کرتے ہیں. تو یہ تعلق ہے اس کا کتاب البیوع سے. اسی لیے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس باب کو یہاں پر قائم کیا، باب استخراج المعادن. حدیث ہے یہاں پر حدثنا، امام ابو داؤد رحمہ اللہ فرماتے ہیں قال حدثنا عبداللہ بن مسلمۃ القعنبی. عبداللہ بن مسلمہ القعنبی یہ ثقہ ہیں، اور ائمہ ستہ میں یعنی امام بخاری، امام مسلم، امام ابو داؤد رحمہ اللہ، اسی طرح سے امام ترمذی،
امام نسائی نے ان کی روایتیں اپنی کتاب میں لائے ہیں، ان کی حدیث روایت کی انہوں نے اپنی کتاب میں سوائے ابن ماجہ کے، ائمہ ستہ میں سے سوائے ابن ماجہ کے تمام ائمہ ستہ میں سے باقی لوگوں نے ان کی حدیثیں اپنی کتاب میں روایت کی ہیں۔ یہ ان کے گویا کہ شیوخ ہیں ان ائمہ کے۔ اخبرنا عبد العزیز یعنی ابن محمد، کون عبد العزیز بنا؟ یعنی ابن محمد۔ اب دیکھیے اخبرنا اس کے بعد یعنی کیا نام ہے، امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے یعنی ابن محمد کہا، یہ نہیں کہا اخبرنا عبد العزیز ابن محمد، یہ نہیں کہا اس طرح سے۔ کیونکہ یعنی حدیث میں حدیث سنتے وقت، حدیث کا سماع کرتے وقت اپنے شیخ سے، اپنے استاد سے، جس وقت انہوں نے حدیث کو سنا اپنے استاد کی زبان سے، تو کس طرح سنا تھا، انہوں نے کس طرح بیان کیا تھا؟ اخبرنا عبد العزیز عن عمرو عن اکرمۃ عن ابن عباس، ایسے سنا تھا۔ تو وضاحت کے لیے یہاں پر کہہ دیا یعنی ابن محمد یعنی ابن ابی عمرو، چونکہ جس طرح سے انہوں نے سنا ویسے روایت کیا۔ یہ محدثین کی امانت داری کی دلیل ہے کہ محدثین رحمہ اللہ جس طرح سے احادیث اپنے شیوخ سے سنتے تھے اس کو ویسے ہی روایت کرتے تھے۔ اگر بیچ میں انہوں نے گویا کہ ان کے شیخ نے استاد کا یا راوی کے والد کا نام نہیں لیا تو والد کا نام نہیں ذکر کریں گے۔ اگر ذکر کرنا ہے، وضاحت کرنی ہے، تو اس کو یعنی کے ذریعے سے، یعنی ابن محمد۔ اگر اس طرح سے کہہ دیتے عبد العزیز ابن محمد، تو کوئی یہ سمجھ لیتا کہ گویا کہ سند میں ایسے ہی امام ابو داؤد نے اپنے شیوخ سے سنا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اسی لیے یعنی ابن محمد کا کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ نہیں، مطلب کسی کو ذہن میں آ سکتا ہے سوال کہ یہاں پر سند میں عبد العزیز یعنی ابن محمد کیوں کہا گیا، یہ کیوں نہیں کہا گیا عبد العزیز ابن محمد؟ تو اس کا جواب یہی ہے، سن رہے مشائخ آپ لوگ، اس کا جواب یہی ہے کیونکہ امام ابو داؤد نے اپنے شیوخ سے یا اپنے شیخ سے یہاں پر حدیث جب سنا، ان کے شیخ نے بیان کیا تو ان کے شیخ نے صرف عبد العزیز نام لیا تھا، ان کے شیخ نے صرف عمرو نام لیا تھا، اس لیے اس کو انہوں نے ایسے روایت کیا۔ اور وضاحت کے لیے جب وضاحت کرنی چاہیے کہ عبد العزیز سے کون مراد ہے تو کہا یعنی ابن محمد۔ ٹھیک ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ بھائی یہاں پر ایسے کیوں سند میں اندر بیان کیا گیا ہے، پہلے تو کہا عبداللہ ابن مسلمۃ القعنبی، عبداللہ ابن مسلمۃ القعنبی، تو اسی طرح سے یہاں پر عبد العزیز ابن محمد ہونا چاہیے، عبد العزیز ابن محمد، اس طرح سے پڑھا جائے گا، ابن نے بلکہ عبد العزیز ابن محمد، کیونکہ ابن اسی سے بدل ہے۔ تو یعنی لانے کی وجہ یہی ہے۔ عن عمر، اور عبد العزیز بن محمد یہ بھی کیا ہے؟ صدوق راوی ہیں۔ صدوق میں نے بتایا تھا کل کہ ثقہ اس راوی کو کہتے ہیں جو عادل ہو، تأم ضبط ہو، جس کی حدیث صحیح مانی جاتی ہے، صحیح لذاتی ہوتی ہے۔ اور صدوق اس راوی کو کہتے ہیں جس کا درجہ ثقہ سے کم ہوتا ہے، جس کی روایت حسن لذاتی ہوتی ہے، صحیح کا درجہ نہیں اس کو حاصل ہوتی بلکہ حسن لذاتی ہی۔ صدوق راوی جو کہ عادل ہوتا ہے لیکن خفیف الضبط ہوتا، اس کا ضبط، اس کا حافظہ مکمل نہیں ہوتا ہے، بلکہ کبھی کبھی کچھ حدیث میں اس کو وہم ہو جاتا ہے، سندوں میں یا حدیث میں اس کو وہم ہو جاتا ہے کبھی کبھار ایسا معمولی، تو اس کو کہتے ہیں صدوق، جس کی حدیث حسن لذاتی ہی ہوتی ہے۔ عن عمر یعنی ابن ابی عمر، تو یہ عمرو بن ابی عمرو یہ بھی ثقہ ہے۔ عن اکرمہ تھا، اکرمہ مولا ابن عباس، اکرمہ یہ عبداللہ بن عباس کے آزاد کردہ غلام تھے، اکرمہ یہ بھی ثقہ ہے۔ عن ابن عباس، اکرمہ روایت کرتے ہیں عبداللہ بن عباس سے، جو مشہور صحابی ہیں عبداللہ ابن عباس بن عبد المطلب، یہ عبادلہ اربعہ میں سے ہیں۔ عبداللہ بن عباس یہ عبادلہ اربعہ میں سے ہیں۔ کنہیں کہتے ہیں عبادلہ اربعہ؟ ایک تو عبداللہ بن عباس ہو گئے، اور کون ہے؟ چار عبادلہ۔ عبادلہ کے معنی عبداللہ کی جمع عبادلہ، عبادلہ یا عبداللہ کی جمع ہے، تو عبادلہ اربعہ، چار عبداللہ سے کون چار مراد ہیں؟ ایک تو عبداللہ بن عباس، اور ایک عبداللہ بن زبیر، ایک عبداللہ بن عمر، اور ایک عبداللہ بن عمرو۔ ان چاروں کو عبادلہ کہا جاتا ہے، عبادلہ اربعہ، چاروں عبداللہ۔ ان میں عبداللہ بن مسعود نہیں ہے، عبداللہ بن مسعود کو عبادلہ اربعہ میں نہیں شمار کیا جاتا، کیونکہ یہ کبار صحابہ میں سے ہیں، اور یہ جو چاروں ہیں
عبداللہ بن زبیر، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر، یہ نوجوان صحابہ تھے. یعنی جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت کیا تھے لوگ؟ نوجوان تھے. تو لہذا یہ نوجوانوں کی ایک جماعت ہے جن کا نام عبداللہ ہے، تو ان کو عباد الاربعہ کہا جاتا ہے. اور عبداللہ بن مسعود کو اس میں نہیں شمار کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بزرگ صحابہ میں سے ہیں، کبار صحابہ میں سے ہیں. ٹھیک ہے مشائخ؟ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہاں پر دیکھیے میں نے بیان کر دیا ہے کہ سند میں جتنے روایت ہیں سب ثقہ ہیں، صدوق ہیں، بعض اس میں صدوق ہیں. تو یہ روایت اگر اس سند کے لحاظ سے دیکھا جائے تو حدیث کیا ہوگی؟ حسن لذاتی ہوگی، کیونکہ ایک صدوق راوی اس میں ہے. گویا کہ تمام کے تمام روایت جو ہیں وہ ثقہ ہیں اور یہ حدیث حسن لذاتی ہوگی. اور اگر اور کئی سندوں سے حدیث مروی ہوئی تو پھر اس کو صحیح کا درجہ حاصل ہو جائے گا، یعنی صحیح لغیر ہی ہو جائے گی حدیث. اور حدیث کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ حدیث کیا ہو؟ اس کے تمام روات عادل ہو اور ضابط ہو. دو شرط ہو گئی، عادل اور ضابط. ایک تیسری شرط سند متصل ہو، یعنی ہر راوی کا اپنے شیخ سے سماع ثابت ہو، ملاقات ہو. اسی طرح سے تین شرطیں ہو گئی. اور چوتھی شرط اس میں کوئی شذوذ نہ ہو اور اس میں کوئی علت نہ ہو، یعنی سند متصل ہو پہلی شرط. دوسری شرط تمام روات عادل ہوں. تیسری شرط تمام روات ضابط ہوں. چوتھی شرط اس میں شذوذ نہ ہو، یعنی وہ سند یا حدیث شاذ نہ ہو. اور پانچویں شرط کی اس میں کوئی علت نہ ہو، تو اس کو کہتے ہیں صحیح. وہ حدیث صحیح مانی جاتی ہے، چاہے حسن لذاتی کہیں، یعنی صحیح بمانا مقبول روایت. اس کے بعد روایت کہتے ہیں ان رجلا لزم غریما له ب10 دنانیر. لازمہ یلزمو کے معنی ہوتا ہے کسی کو لازم پکڑ لینا، کسی کے ساتھ چمٹ جانا. لازمہ کے معنی کسی کو لازم پکڑ لینا. اور غریم کے معنی ہوتا ہے، غریم کے معنی مقروض. غریم معنی یہاں پر مقروض، جو جس نے قرض لے رکھا ہو. تو ان رجلا لزم غریما له ب10 دنانیر، کہ ایک صحابی تھے، ایک شخص نے ایک مقروض کو جس کو انہیں قرضہ دے رکھا تھا، اس مقروض شخص کو لازم پکڑ لیا. اپنے ایک غریم کو، اپنے ایک مقروض کو، یعنی جس کو انہوں نے قرضہ دے رکھا تھا، اس کا پیچھا کر لیا، اس کے ساتھ لگ گئے. ب10 دنانیر، 10 دینار کی وجہ سے. 10 دینار کے بدلے میں وہ قرض کتنا تھا؟ 10 دینار تھا. فقالا، تو انہوں نے کیا کہا؟ واللہ ما افارقک حتی تقضینی، کہ میں تم سے جدا نہیں ہوں گا، میں تم سے الگ نہیں ہوں گا، تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا یہاں تک کہ تم میرے قرض کی ادائیگی کر دو. تقضینی یعنی مجھے تم ادا کر دو میرا قرض. او تأتینی بحمیل، یا پھر میرے پاس کوئی حمیل لے کر کے. اور حمیل کے معنی یہاں پر ضامن. حمیل یہاں حامل کے معنی میں یعنی اٹھانے والا، جو تمہارا بوجھ اٹھائے، یعنی ضمانت لے. ٹھیک ہے؟ حمیل کے معنی ضامن، جو کہ کفالت لے، ضمانت لے، کہ وہ یعنی آ کر کے کہے ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دو، میں ان کی طرف سے قرض کی ادائیگی کروں گا، میں ضمانت لیتا ہوں. تو اگر کوئی اس طرح سے ضمانت لے تبھی میں جا کے چھوڑوں گا، ورنہ تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گا. ٹھیک ہے؟ قالا، راوی کہتے ہیں فتحمل بها النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تحملہ کے معنی یہاں پر ضمانت لینا. تحملہ کے معنی ہوتا ہے اٹھانا، بوجھ اٹھانا. حمل یعنی بوجھ کو اٹھانا، مراد یہاں پر ضمانت لینا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دینار کی ضمانت لے لی کہ ٹھیک ہے ان کو تم چھوڑ دو، اور میں ضمانت لیتا ہوں، اس بات کا ضامن ہوں کہ یہ شخص جو ہے تمہارے قرض کی ادائیگی کر دیں گے، تمہارے مال کو لوٹا دیں گے، یعنی قرض واپس کر دیں گے. فَأَتَاهُ بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ. اب یہاں پر کہا جا رہا ہے تو گویا کہ وہ صحابی جو تھے، جو مقروض تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. کیا لے کر کے آئے؟ بِقَدْرِ مَا وَعَدَهُ، جتنے کا وعدہ کیا تھا اسی کے مقدار لے کر کے آئے. کیا لے کر کے آئے؟ سونا، جیسا کہ آگے حدیث میں آ رہا ہے. کیونکہ دینار جو ہوتا ہے سونا ہوتا، سونے کا سکہ ہوتا تھا، اور درہم چاندی کا سکہ ہوتا تھا، اور دینار یہ سونے کا سکہ ہوا کرتا تھا. اس زمانے میں خالص سونا ہوتا تھا وہ. تو 10 دینار قرضہ تھا،
تو اسی 10 دینار کی مقدار کے برابر کیا ہے وہ سونا لے کر کے آئے. دینار نہیں لائے بلکہ اسی کے مقدار سونا لے کر کے آئے. یعنی جب اللہ کے رسول نے ضمانت لے لی تو ٹھیک ہے, انہوں نے پیچھا چھوڑ دیا ان کا, ٹھیک ہے ان کو چھوڑ دیا اور وہ گئے اپنے گھر اور اسی کے مقدار سونا لے کر کے آئے. فقال له النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این اصبت هذا الذهب, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ من این اصبت ای حصلت, تم نے یہ سونا کہاں سے حاصل کیا؟ قال من معدن, تو انہوں نے کہا کہ ایک کان سے مجھے ملا ہے, جہاں سے زمین سے کان جو ہوتا ہے وہاں سے سونا نکلتا ہے, وہاں سے مجھے یہ ملا ہے. قال, تو آپ نے فرمایا لا حاجت لنا فیہا, ہمارے لیے اس میں کوئی حاجت و ضرورت نہیں, یعنی ہمیں اس کی حاجت و ضرورت نہیں ہے. لیس فیہا خیر, اس میں کوئی خیر نہیں ہے. جو سونا لے کر کے آئے تھے اس کی بات کر رہے ہیں, جو سونا لے کر کے آئے تھے تو کہا کہ اس میں ہماری کوئی حاجت و ضرورت نہیں, یعنی اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, اس میں کوئی بھلائی یا خیر نہیں ہے. فقضاها عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دینار کو ادا کر دیا اس آدمی کی جانب سے, اس صحابی کی جانب سے, خود یعنی اپنی طرف سے, اپنے پاس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 دینار کی ادائیگی کی اور کہا کہ یعنی یہ سونا تم لے جاؤ, اس کی ہمیں حاجت و ضرورت نہیں ہے, اس میں کوئی خیر نہیں ہے. ٹھیک ہے مشائخ. اب اس حدیث میں کچھ اشکال بھی ہے کہ نہیں؟ کچھ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ اس حدیث سے پہلا مسئلہ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ کسی شخص کا ضامن ہونا یہ ثابت ہوتا ہے. کوئی شخص کسی کا ضامن ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ مثلا کوئی شخص کسی کا قرض لیے ہوئے ہے اور وہ ادا نہیں کر رہا, تو آدمی کہے کہ ٹھیک ہے بھائی آپ ان کو مہلت دے دیجئے, 10 دن کی مہلت دے دیجئے, 5 دن کی مہلت یا 1 دن کی مہلت دے دیجئے, ان کو چھوڑ دیجئے, ان کا پیچھا میں ضمانت لیتا ہوں کہ یہ تمہارے قرض کی ادائیگی ابھی کر دیں گے, یا 1 دن کی مہلت دے دی, 1 دن کے بعد میں دلوا دوں گا, میں ضمانت لیتا ہوں. اگر نہیں دیتے ہیں تو گویا کہ میں ادا کروں گا. ٹھیک ہے, تو اس طرح سے ضمانت کسی کو دینا یہ جائز ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو مقروض ہوتا ہے, جس نے قرض لے رکھا ہے, اس کو لازم پکڑنا, اس کے ساتھ لگ جانا, یہ بھی جائز ہے کہ نہیں؟ یہاں پر اللہ کے صحابی جو ہے ان کے ساتھ لگ گئے کہ بھائی جب تک تم میرے قرض کی ادائیگی نہیں کر دو گے تم کو میں چھوڑوں گا نہیں, جانے نہیں دوں گا. یا تو کوئی شخص ضمانت لے یا پھر تمہارے ساتھ لگا رہوں گا, تمہیں یہاں سے ہلنے نہیں دوں گا جب تک میرا قرض نہیں دے دو گے. ایسا کرنا بھی جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ اگر ایسا کرنا جائز نہیں ہوتا تو اللہ کے رسول ان کو منع کرتے کہ نہیں کہ تم ایسا کیوں کر رہے ہو, ایسا جائز نہیں ہے. اگر وقت ہو گیا ہے, کوئی شخص ٹال مٹول کر رہا ہے, قرض کی ادائیگی نہیں کر رہا, اس کو نہیں لوٹا رہا ہے, تو اس دوسرے شخص کے لیے جو اس نے قرض دے رکھا ہے اس کے لیے جائز ہے کہ اس کے ساتھ لگ جائے اور اسے کہے کہ تم میرے قرض کی ادائیگی اسی وقت کرو, اور اس کو منع کر دے کہ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا, تمہیں کچھ بیچنے نہیں دوں گا, تمہیں کچھ خریدنے نہیں دوں گا جب تک کہ میرے قرض کی ادائیگی نہیں کر دو گے. ایسا کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے, یہ مسئلہ واضح ہو گیا. اسی طرح سے اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ کان سے سونا چاندی نکالنا یا اس سے اور اشیاء دوسری چیزیں نکلتی ہیں ان کا نکالنا جائز ہے, جیسا کہ باب ہی ہے باب استخراج المعادن. ٹھیک ہے, کان سے سونا چاندی یا جو دوسری چیزیں نکلتی ہیں ان کا نکالنا جائز ہے, اور بطور قیمت ان کو استعمال کرنا, جیسا کہ صحابی لے کر کے اللہ کے رسول کے پاس آئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہاں سے لے کے آئے ہو, تو کہا کان سے. آپ نے اس کے بعد انہیں منع نہیں کیا کہ کان سے تم کیوں سونا نکال کے لائے, ایسا کرنا جائز نہیں ہے, یا اس کو نکالنا آپ نے کچھ نہیں کہا. اس کا مطلب کیا ہے؟ جائز ہے. اب اس کے آگے جو ہے لا حاجت لنا فیہا لیس فیہا خیر, یہاں پر آتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں کہا کہ اس کی ہمیں ضرورت نہیں ہے اور اس میں خیر نہیں, اس میں بھلائی نہیں ہے. تو آپ صلی اللہ, پہلی بات تو یہ سمجھ جان لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وجہ سے نہیں کہا تھا کہ اس کو کان سے نکال کر کے لائے تھے, یعنی اس کو کان سے معدن سے لے کر کے آئے تھے, اور سونا چاندی معدن سے نکالنا جائز نہیں ہے, اس وجہ سے آپ نے اس کو نہیں لیا یا کہا کہ اس میں خیر نہیں, ایسا نہیں تھا. اتنا واضح ہے. تو پھر اب بات یہ آتی ہے پھر کیا وجہ تھی, کیا وجہ ہے کہ اللہ کے رسول نے
اس کو لینے سے انکار کر دیا اور بطور قیمت جو ہے اس کی ادائیگی نہیں کی، 10 دینار کے مقابلے میں اس کو ادا نہیں کیا بلکہ اپنی طرف سے 10 دینار کی ادائیگی کی اور کہا کہ اس میں خیر نہیں ہے۔ اس کی وجہ جانتے ہیں مشائخ، اس کی وجہ یہ تھی، دیکھیے صحابی جو سونا لے کر کے آئے تھے، کہاں سے لے کر کے آئے تھے؟ کان سے حاصل کیا تھا انہوں نے، اور کان سے جو سونا نکلتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ کچا سونا ہوتا ہے کہ نہیں؟ کچا سونا ہوتا، اس میں مٹی اور دوسری چیزیں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں، وہ خالص سونا نہیں ہوتا، اس کی قیمت دینار کے مقابلے میں جو خالص سونا ہوتا ہے، سکہ ہوتا ہے سونے کا وہ، ٹھیک ہے؟ تو حدیث میں آیا ہوا ہے کہ 10 دینار ان پر قرض تھا اور اسی 10 دینار کے برابر اسی کے مقدار میں وہ سونا لے کر کے آئے تھے، کچا سونا۔ کچا سونا اس کو کہتے ہیں جس کو خالص نہ کیا گیا ہو، یعنی اس کو پکا کر کے اس میں سے جو سونا ہوتا ہے اس کو نکال دیا جاتا ہے، اس میں جو فضلات یعنی مٹی وغیرہ غبار وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو الگ کیا جاتا ہے، تب جا کر کے وہ خالص سونا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ تو چونکہ وہ سونا خالص نہیں تھا، اس میں مٹی وغیرہ بھی ملی ہوئی تھی، جہاں سے سونا نکلتا ہے کان سے تو اس میں اور دوسری چیزیں بھی ملی ہوتی ہیں، وہ خالص نہیں تھا، اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دینار کے مقابلے میں اس کو نہیں دیا۔ ظاہر سی بات اس کی قیمت کیا ہے؟ کم ہے، اور اگر اس طرح سے آپ اس 10 دینار کے مقابلے میں اس میں دیتے تو کیا ہوتے؟ ایسا صحیح نہیں ہوتا، گویا کہ اس کا حق جو ہے کم ہو جاتا، اس شخص کا جن کا کہ ان کے اوپر قرض تھا ان کا حق کم ہو جاتا، اور اس طرح سے اس میں کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے مشائخ؟ ہاں، تو اس سے بھی مسئلہ معلوم ہوا کہ یہ خالص سونا ہو، ٹھیک ہے، خالص سونا ہو، اس کو اس کے بدلے میں ایک ایسا سونا جو کچا سونا ہو اسی کے مقدار بدلنا یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ اس کو خالص نہ کر لیا جائے۔ مثلا کسی نے 5 گرام سونا خریدا، کیا دے کر کے؟ کچا سونا دے کر کے، جس میں کہ اور دوسری چیزیں ملی ہیں، 5 گرام وہ بھی ہو تو جائز ہے؟ ایسا نہیں۔ سونے کا لین دین جو ہوتا ہے وہ یدن بیدن اور مثلاً بمثلن ہونا چاہیے، برابر، جتنا دو اتنا لو، ترنت دو ترنت لو، یعنی فوراً دو اور فوراً لو، تبھی جائز ہے۔ پڑھے ہوں گے اس کو، یعنی ربا کے باب میں اس کو پڑھیں گے، آگے پڑھایا جائے گا انشاءاللہ، یہ بحث آئے گی کتاب البیوع کے اندر کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں ربا پایا جاتا ہے، جیسے سونا ہے، چاندی ہے، اگر آپ اس کا لین دین کرتے ہیں تو جتنا آپ دے رہے ہیں اتنا ہی آپ کو لینا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کر سکتے۔ ایسا آپ نہیں کر سکتے ہیں کہ بھائی یہ سونا تھوڑا سا پرانا ہے اور آپ والا نیا ہے، تو ٹھیک ہے آپ جو ہے یعنی میرا والا نیا ہے، آپ جو ہے اس کو میں 4 گرام لے لیجیے اور میں آپ کا پرانا تو مجھے 5 گرام دے دیجیے، نہیں، ہرگز نہیں، ایسا جائز نہیں ہے۔ چاہے نیا ہو پرانا ہو کچھ بھی ہو، سونا ہے اگر وہ خالص سونا تو پھر برابر کر دینا، اور ادھار بھی نہیں کہ آج دے دیا تو کل لے جائیں گے، نہ، فوراً اسی وقت دو اور اسی وقت لو۔ ادھار کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ تو اگر اس طرح سے کوئی شخص سونا کچا سونا دیتا ہے یا اس میں کوئی اور چیز ملاوٹ ہے اور اس کے مقابلے میں خالص سونا لیتا ہے تو ایسا کرنا جائز نہیں ہے، یہ حرام ہوگا جب تک کہ وہ اس میں سے جو اس کو سونا خالص نکال کر کے جتنا ہے اس کو معلوم نہ کر لے، اس کی مقدار جب تک معلوم نہ ہو جائے، کیونکہ جب تک مقدار نہیں معلوم ہوگی تب تک لین دین کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اور جب معلوم ہی نہیں اس میں مٹی ملا ہوا ہے اور اس کی مقدار معلوم ہی نہیں ہے تو پھر اس میں کیا ہوگا؟ غرر ہوگا، دھوکا ہوگا۔ ہو سکتا ہے 10 دینار کے برابر سونا نکلے ہی نہ، اس میں 5 ہی دینار کے برابر نکلے، 6 دینار کے برابر نکلے، تو اس میں غرر ہے، دھوکا ہے۔ اس وجہ سے یہ لین دین یا اس طرح سے بدلنا یا قرض کی ادائیگی کرنا، کوئی بھی لین دین ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ مسئلہ آپ لوگوں کے لیے واضح ہوگا مشائخ، ٹھیک ہے؟ باقی جو ہے ربا سے متعلق بحث آگے آئے گی تو وہاں پر تفصیل سے انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر کچھ پوچھنا ہو